حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی، بہت بھلا لگتا، بہت اچھا لگتا کہ جب کوئی اعرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، کیونکہ وہ اکثر آ کر ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا۔ بہرحال فرماتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرما دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بہت مختصر بات کی اعرابی، بہت چھوٹی سی بہت مختصر سی بات تو نے کی ہے، لیکن بڑا مسئلہ پیش کیا ہے۔ بظاہراً بات چھوٹی ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات میں بہت بڑا مسئلہ تو نے پوچھی، یعنی تو یہ چاہتا ہے کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو جائے، اور عمل بھی مختصر سا ہو، چھوٹا سا عمل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، روحوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو رہائی دلانا، اور غلام کو رہائی دلانا اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، آپ اس مسلمان شخص کو غلامی سے آزاد کروائیں، اللہ کریم جل شانہ آپ کے تمام جسم کو جہنم سے آزادی اور برات عطا فرما دے گا۔ غلام آزاد کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ مختصر عمل کریں اور اس مختصر سے عمل پہ اتنا بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے کہ آپ ایک غلام آزاد کروائیں، اور اس غلام کو آزاد کروانے کی برکت سے رب ذوالجلال آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر جنت ہی عطا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ انسان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، افشاء السلام و اطعام الطعام، اور اسی طرح فرمایا کہ انسان جو ہے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دے، اور سلام کو عام کرنا، چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس پہ سلام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنا کہ والناس نیام، سارے لوگ جب سو رہے ہوں، رات کے پہر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس وقت میں کہ جب سارے لوگ مزے کی نیند سو رہے ہیں، فرمایا یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ تو ویسے بھی ایک مومن مسلمان کی صفات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا بھی یہ حکم ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیک لوگوں کی صفات اور خوبی رب العالمین جل شانہ نے یہی بیان فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انسان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر یہ سب تجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی روحوں کا آزاد کروانا، غلاموں کو رہائی دلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر یہ سارے کام بھی تجھ سے نہیں ہو سکتے تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم نبی ہے نا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بہت آسان نسخہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تُطِقْ، اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ،
فرمایا اگر یہ سارے کام ہو کہ یہ بھی بہت آسان ہے، لیکن اگر یہ آسان کام بھی تجھ سے نہیں ہو سکتے تو پھر فرمایا کف لسان، اپنی زبان کو بند رکھو، خاموش رکھو۔ اگر کچھ کہنا ہے، کچھ بولنا ہے تو خیر اور بھلائی اور نیکی کی بات کرو۔ اگر اچھائی اور بھلائی کی باتیں نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، بند کر کے رکھو، خاموش رہو۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے۔